ضلع اٹک اور گرد و نواح کی سرزمین اولیاء اللہ کا مسکن۔ ضلع اٹک کی تحصیل حسن ابدال کے گرد و نواح کی سرزمین اور اس میں بسنے والے باسیوں پر اللہ رب العزت کی خصوصی کرم نوازی تھی کہ اس نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنی محبوب ہستیوں کی آماجگاہ بنا کر اس کو زمانے کی نظروں میں ممتاز کر دیا۔ اگر اس سرزمین کو اولیاء اللہ کی سرزمین کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کے کونے کونے میں ایسی عظیم ہستیاں مدفون ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور مخلوق کو اپنے مالک کے قریب لانے کے لیے وقف تھا۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا سب اللہ کی رضا کے لیے مختص تھا۔ آج بھی اس سرزمین کے کونے کونے میں ان اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندوں کی کرامات کے نشانات موجود ہیں اور جن کو تا قیامت مالک الملک اپنی قدرت سے قائم و دائم رکھے گا۔ عظیم ہستی ہے جنہوں نے ضلع اٹک کے ایک پسماندہ ترین خطے کامرا شرقی کی بنجر زمین کو اللہ رب العزت کی منشا و مرضی سے اپنا مسکن بنا کر سرسبز و شاداب بنا دیا۔ اس عظیم ہستی کا اسم گرامی حضرت پیر سید عبداللہ شاہ کاظمی مشہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی تاریخ ولادت باسعادت 1879 ہجری ہے۔ پیر عبداللہ شاہ سرکار پیدائشی مجذوب ولی اللہ تھے اور پہلے دن سے ہی دنیاوی زندگی سے بیزار تھے۔ ان کی رضائی والدہ محترمہ کے مطابق دنیا میں تشریف آوری کے وقت زباں مبارک پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ اس عظیم ہستی نے اپنی ساری زندگی ایک ہی ورد ہر دم اللہ ہی اللہ میں گزار دی۔ ان کا وصال 1945 کو کامرا شرقی میں ہوا۔ ان کے والد بزرگوار کے 4 فرزند تھے، حضرت سید چند پیر شاہ کاظمی، سید پیر عبداللہ شاہ کاظمی مشہدی قلندری، حضرت سید حسین شاہ کاظمی، حضرت سید فضل حسین شاہ کاظمی مشہدی تھے۔ مالک دو جہاں نے سرزمین کامرا شرقی پر اپنی رحمت خاص کا نزول کرتے ہوئے اس کو اپنے چنے ہوئے بندوں پیر سید عبداللہ شاہ کاظمی اور پیر سید چند شاہ کاظمی کا مسکن خاص بنا دیا، جن کا مزار دربار عالیہ پیر عبداللہ شاہ کے نام سے آج بھی کامرا شرقی میں قائم و دائم ہے اور ان کے وجود پاک کے طفیل زمین کے اس ٹکڑے کی فضاؤں کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سادات کے اس عظیم سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سید چند پیر شاہ کو 4 فرزند عطا کیے، جن میں سید حسین شاہ کاظمی، سید علی گوہر شاہ کاظمی، سید یوسف علی شاہ کاظمی اور سید نور حسین شاہ کاظمی شامل ہیں۔ راکم کی یادداشت میں پیر سید گوہر علی شاہ کا دور سجادہ نشینی دربار عالیہ کامرا شرقی کے گہرے نقوش موجود ہیں۔ شاہ صاحب ذاتی طور پر انتہائی نفیس، پاکیزہ، غریب پرور، مخلوق خدا سے محبت کرنے والے باعمل شخص تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی انتہائی عاجزی اور انکساری اسلام کے اصولوں پر گزاری اور مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہے۔ اگر سید نور حسین شاہ کے بارے میں بات کی جائے تو اس عظیم شخصیت نے اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کو دنیوی اور دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے کرتے گزار دی۔ انہوں نے زندگی کی ڈور ٹوٹنے تک لوگوں کو حق اور سچ کی طرف لانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ پیر سید عباس علی شاہ کی شخصیت پر نظر دوڑائی جائے تو یہ ایک طلسماتی شخصیت رکھتے ہیں اور اپنے والد پیر گوہر علی شاہ کی طرح ان کو بھی اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ معاشرے میں ان کو دین کے قریب رہنے والی شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو کر ہمہ وقت اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر وقت باوضو رہ کر قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت اور درود مصطفیٰ میں اپنے آپ کو محو رکھنا ان کا خاصہ ہے۔ اپنے والد گرامی کی طرح لوگوں کے مسائل سننا
اور ان کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا بھی ان کی زندگی کا اہم مقصد تصور کیا جاتا ہے۔ صوم و صلات کی مکمل پابندی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا بھی ان کی روزمرہ معمولات میں شامل ہے۔ سید عباس علی شاہ اپنے والد محترم سید گوہر علی شاہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو ترک کیے ہوئے ہیں۔
you